اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں سلمہ نورین، میرا تعلق پی ایم ایس بوائز 5 سے ہے اور آج میں جماعت ششم کو کرواؤں گی گرامر کا کام۔ تو آج کا ہمارا ہے لیکچر نمبر 10 یعنی لیکچر نمبر 10، اور اس میں آپ لوگوں کو میں کرواؤں گی سابقے اور لاحقے کی تعریف۔ تو آپ کے پاس پہلی تعریف ہے سابقہ۔ سابقے کی تعریف بمائے 3 امثال کریں۔ اب سابقہ کا اپنا مطلب کیا ہے؟ سابقے کا اپنا مطلب ہے شروع میں، سٹارٹ میں، صحیح ہے۔ اگر آپ اس کو انگلش کے حساب سے یاد رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک نشانی آپ یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر سین ہے، مطلب سٹارٹ، شروع سے، ٹھیک ہے۔ تو وہ علامت جو کسی لفظ کے شروع میں لگا دی جائے اور اس کے لگانے سے ایک نیا اور بامعنی لفظ بن جائے، اسے سابقہ کہتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ مطلب وہ علامت، اب علامت ہمارے پاس کیا ہے؟ با ہمارے پاس علامت ہے، ادب ایک لفظ ہے، تو یہ علامت ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ علامت ہم ادب سے پہلے لگا رہے ہیں۔ تو ادب آلریڈی ہمارے پاس ایک لفظ ہے، اور جب با ہم نے لگا لیا تو با ادب، تو اس کے معنی جو ہے تو وہ اور کلیئر ہو گئے، اس کے معنی جو ہے تو وہ نئے ہو گئے، صحیح ہے۔ با ادب یعنی زیادہ ادب کرنے والا۔ اسی طرح آپ کے پاس دوسرا لفظ ہے خوش، تو اس خوش سے ہم نے سابقہ بنایا خوش رنگ، خوشبو، خوشبودار۔ اس کے مختلف آپ کے پاس سابقے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک دوسری علامت ہے بد آپ کے پاس علامت ہے، اور اخلاق آلریڈی آپ کے پاس ایک لفظ ہے، تو اس طرح بد سے کیا بنا؟ آپ کا سابقہ بنا بد اخلاق۔ تو یہ چیز آپ کو کلیئر ہو گئی کہ وہ علامت جو کسی لفظ کے شروع میں لگا دی جائے، یہ علامت ہے، اس لفظ کے شروع میں ہم نے لگا دی اور اس کے لگانے سے ہمارے پاس ایک نیا اور بامعنی لفظ بن گیا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو سابقہ کہا جاتا ہے۔ امید ہے کہ سابقے کی تعریف کی سمجھ سب کو آ گئی ہوگی۔ اب ہمارے پاس آگے علامات ہیں، 10 علامات ہیں، اور ان علامات سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ان علامات سے آپ لوگوں نے سابقے بنانے ہیں۔ آپ کو ایک علامت دی ہوگی اور اس علامت سے آپ نے سابقہ بنانا ہوگا۔ جیسے آپ کے پاس ایک علامت ہے راہ، تو آپ کے پاس راہبر، رہنما، راہگیر، یعنی راہ کا مطلب کیا ہے؟ راستہ دکھانے والا، رہنمائی کرنے والا، راہگیر راستے میں سے گزرنے والا۔ اسی طرح آپ کے پاس ایک دوسری علامت ہے خوش، تو اس سے آپ کے پاس کیا سابقہ بنا؟ خوش رنگ، خوشبو، خوشنما۔ اس کے علاوہ خوش کے اور بھی بہت سارے سابقے آپ لوگ بنا سکتے ہیں۔ کلیئر ہوا بیٹا؟ اہل خانہ، اہل علم، اہل مدینہ، یعنی مدینہ کے رہنے والے، علم رکھنے والے، اہل خانہ یعنی خاندان والوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو خاندان رکھنے والے، تو یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ آپ کے پاس علامت ہے، اور یہ باقی آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ باقی آپ کے پاس اس کے سابقے بن جاتے ہیں۔ اب آپ کے پاس اگلا وہ ہے غیر۔ اگلی علامت آپ کے پاس کیا ہے؟ غیر حاضر، غیر قانونی، غیر اخلاقی۔ تو جب ہم یہ علامت کسی لفظ کے شروع میں لگا دیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے؟ ایک نیا اور بامعنی لفظ بن جاتا ہے، تو اس سے آپ کے پاس نئے سابقے آ جاتے ہیں۔ انجام، انگنت یعنی لاتعداد، بے شمار، ان پڑھ، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے پاس ان سے یہ والے سابقے آپ لوگوں کے بن گئے۔ اس کے بعد آپ کے پاس اگلا لفظ ہے گل، تو گلدان، گلستان، گل فروش، گلدان، گلستان، گل فروش۔ تو آپ کے پاس گل سے کیا بنا؟ گل سے آپ کے پاس نئے سابقے بنے، نئے الفاظ بنے۔ اس کے بعد آپ کے پاس علامت ہے صاحب، نمبر 7، 7ویں نمبر پر۔ صاحب دولت، صاحب اولاد، صاحب علم، یعنی علم رکھنے والے، صاحب دولت، اولاد رکھنے والے، اور جن کے پاس دولت ہو۔ تو آپ کے پاس صاحب سے کیا بنا؟ صاحب سے آپ کے پاس یہ نئے سابقے بن گئے۔ اسی طرح آپ کے پاس ہے سر، تو سر عام، سر فہرست اور سرنامہ۔ ہم نے علامت کون سی لگائی؟ ہم نے علامت سر، اور اس کے بعد عام، فہرست اور نامہ، ان کے آگے ہم نے یہ علامت لگا لی، تو ہمارے پاس نئے سابقے بن گئے۔ بالکل اسی طرح ہے آپ کے پاس ایک دوسرا لفظ با ادب، با اخلاق، با کمال، صحیح ہے۔ تو با جو ہے تو وہ لفظ کے معنی میں اور اضافہ کر رہے ہیں، ان کے معنی ڈبل کر رہے ہیں، دگنے۔ قابل، قابل دید یعنی دیکھنے کے قابل، قابل ذکر کرنے کے قابل، قابل تعریف یعنی تعریف کے قابل۔ تو یہ ہے ہمارے پاس، یہ آپ لوگوں کی علامات ہے جو آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے 1 سے لے کر 10 تک۔
ان علامات سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، انہی علامات سے آپ لوگوں نے اپنی رف کاپیز میں مزید 3 صاحب کے اور بنانے ہیں۔ CW کاپی میں آپ کو یہ کام نہیں دیا ہے، یہ کام آپ کو رف کاپیز میں کرنے کو دیا گیا ہے کہ انشاءاللہ جب آپ لوگ آگے کلاسز میں پروموٹ ہوں گے تو آپ لوگوں کی اتنی پریکٹس ہوگی کہ اگر آپ کو کوئی سی علامت دی جائے تو آپ اس سے صاحب کے بنا سکیں۔ کلیئر ہوا بیٹا؟ اس کے بعد آپ کے پاس اگلی تعریف آ جاتی ہے لاحقے کی۔ لاحقے کی تعریف وہ علامت جو کسی لفظ کے آخر میں لگا دی جائے اور اس کے لگانے سے ایک نیا اور بامعنی لفظ بن جائے، اسے لاحقہ کہتے ہیں۔ کلیئر ہوا بیٹا؟ دان، روشن دان، باز، کبوتر باز، اندیش، دور اندیش۔ آپ کے پاس کیا ہے، یہ دان، یہ علامت ہے اور ہم یہ کسی لفظ کے آخر میں لگائیں گے تو یہ علامت لگانے سے ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس لاحقہ بن جاتا ہے۔ اس کی ایک نشانی آپ لوگ انگلش میں یہ یاد رکھ سکتے ہیں، جیسے لاحقہ لام سے شروع ہو رہا ہے، صحیح ہے، لاحقہ لام سے شروع ہو رہا ہے تو لاحقہ کے لیے لاسٹ یعنی ایل اور سابقہ کے لیے ایس یعنی اسٹارٹ، یہ 2 نشانیاں یاد رکھیں، کیونکہ سم ٹائم بچے جو ہے تو پیپر میں یا کام کرتے ہوئے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، سابقے اور لاحقے دونوں کو کیا کرتے ہیں، وہ مکس کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس باز سے کبوتر باز، اندیش سے دور اندیش یعنی دور تک سوچنے والا، دان، روشن دان۔ تو یہ آپ کے پاس سابقے کی تعریف ہو گئی ہے۔ اس کے بعد لاحقے ہے آپ کے پاس، مندرجہ ذیل علامات سے لاحقے بنائیں۔ یہاں پر لاحقے، کلیئر بیٹا؟ اب یہ علامات ہے آپ کے پاس، باز، ہوا باز، کبوتر باز، خلا باز، اندیش، دور اندیش، بد اندیش، خیر اندیش۔ دور اندیش دور تک سوچنے والا، بد اندیش برا سوچنے والا، خیر اندیش اچھا سوچنے والا۔ تو آپ کے پاس کیا ہے، یہ آپ کے پاس لاحقے بنے۔ خور، آدم خور، سبزی خور، گوشت خور یعنی گوشت کھانے والا، سبزی خور سبزی، اور آدم جو ہے تو وہ انسان کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے پاس یہ کیا ہے، آپ کے پاس یہ لاحقے بنے۔ ستان، گلستان، وزیرستان، قبرستان، دان، گلدان، آتش دان، روشن دان، پسند، من پسند، دل پسند، امن پسند، مند، عقل مند، درد مند، ضرورت مند۔ ہمارے پاس مند کیا ہے، مند ہمارے پاس علامت ہے اور عقل ہمارے پاس کیا ہے، یہ ایک لفظ ہے۔ تو عقل کے آگے ہم نے مند کی علامت لگا لی تو ہمارے پاس عقل مند ایک نیا لفظ جو ہے تو وہ بن گیا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، جسے ہم لاحقہ کہتے ہیں۔ سیم اسی طرح ہے یاب، فتح یاب، صحت یاب، کامیاب۔ کامیاب مطلب وہ چیز جو کہ بہت مشکل سے ملتی ہے۔ گو، گویائی سے یہ لفظ نکلا ہے، گو یعنی کہنا۔ نظم گو، غزل گو، شعر گو یعنی شعر کہنے والا، غزل کہنے والا، نظم کہنے والا۔ اسی طرح آپ کے پاس آخری علامت آ جاتی ہے تر، کم تر، زیادہ تر، بلند تر۔ تو یہ ہے آپ لوگوں کے پاس لاحقے۔ آپ لوگوں کو یہ والی علامات دی جائیں گی اور ان علامات سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، انہی علامات سے آپ لوگوں نے لاحقے بنانے ہوں گے۔ تو آپ لوگوں نے سمپل کرنا کیا ہے، آپ لوگوں نے اپنی اپنی رف کاپیز میں اسی طرح کی لائنیں جو ہے تو وہ ڈرا کرنی ہے۔ یہ علامات جو سابقے کی علامات ہیں وہ آپ لوگ لکھ لیں گے اور جو لاحقے کی علامات ہیں وہ آپ لوگ لکھ لیں گے، اور اس کے آگے آپ لوگوں نے نئے نئے لفظ جو ہے تو وہ بنانے ہوں گے۔ تو اس طرح آپ لوگوں کی رف کاپیز میں پریکٹس ہو جائے گی۔ تو یہ ہے آپ لوگوں کا لیکچر نمبر 10، اور امید ہے کہ آپ سب کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اگلی کلاس میں آپ کو میں اور کام کرواؤں گی۔ آج تک کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔